کی وجہ سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ہمارے کارکنوں کو غلط حراست میں لیا گیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ اشارہ تو یہی مل رہا ہے کہ یہ جو انکوائری ہو رہی ہے وہ ڈان لیکس کے ایشو سے منسلک ہے۔ دیکھیے، ڈان لیکس کے ایشو پر بھی ہم کیوں بولے؟ ہم اس لیے بولے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ آنکھوں پہ انتقام اور نفرت کی پٹی چڑھ گئی ہے، اور جب وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ان کے اس قدم سے ملک کے جمہوری نظام کو خطرہ پہنچ سکتا ہے یا وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ نواز شریف کی مخالفت میں عمران خان کی آنکھوں پر نفرت کی پٹی چڑھی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا جوابی وار، عمران خان کو جمہوریت کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دے دیا۔ نواز شریف نے وفاق کو کمزور کر دیا۔ عمران خان سندھ آئیں لیکن خیبر پختونخوا والا سونامی ساتھ نہ لائیں۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کی تنقید، کہا کلبھوشن کے معاملے پر حکومت نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ کوئی توجہ نہیں دی، کوئی پلان نہیں کیا، جہاں تک زون میں نواز شریف کے نام تک نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ ایک بہت بڑے سوالات ہیں۔ رمضان سے قبل ہی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ گرا فروشوں نے کھانے پینے کی اشیاء کے نرخ آسمان پر پہنچا دیے۔ اتوار بازاروں میں بھی مہنگائی کا راج، کیا خریدیں کیا گھر لے جائیں، عوام پریشان۔ ایم کیو ایم پاکستان سندھ کے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ گئی۔ حیدرآباد میں حقوق ریلی کا آغاز، فاروق ستار کہتے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں مل کر ریلی نکالیں گے تو وڈیرے گھر چلے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ ایم کیو ایم کا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال نے سندھ بند کرنے کی دھمکی دے دی، کہا شارع فیصل کی بندش سے پریشان ہونے والے تیار ہو جائیں، لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ پانی، بجلی اور بچوں کی تعلیم کے لیے عوام اب کراچی کے ساتھ پورا سندھ بند کریں گے۔ کراچی میں ایک بار پھر آگ لگنے کا واقعہ، سائٹ ایریا کی پلاسٹک فیکٹری میں لگی آگ پر 6 گھنٹے بعد قابو پایا گیا۔ پانی کی کمی کے باعث پرائیویٹ ٹینکر سے مدد بھی لی گئی۔ سندھ حکومت نے فائر بریگیڈ کا محکمہ تباہ کر دیا، میئر کراچی کی تنقید۔ چھٹی آ گئی لیکن بجلی نہ آئی، کراچی کے مختلف علاقوں میں اتوار کے روز بھی طویل لوڈ شیڈنگ، چھٹی کا مزہ کرکرا، شہری سخت کوفت کا شکار۔ پریشان کر کے رکھا ہے، جو رات کو بھی سکون نہیں ہے، دن کو سکون نہیں ہے۔ لائٹ والے تو وہ چاہتے ہیں کہ غریب عوام کو پیس ہو، جتنا بھی پیسنا ہے۔ فالتو ٹائم میں کہہ رہے ہیں تار ٹوٹ گیا، یہ ٹوٹ گیا، کوئی نہیں ہے، خود بند کرتا ہوں۔ کراچی میں پولیس موبائل پر حملے میں استعمال ہونے والی 30 بور پستول پہلے بھی ایک واردات میں استعمال ہوئی ہے۔ فورنزک رپورٹ میں انکشاف، شہید ہونے والے دونوں پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 بجے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد۔ ہمارے آج کے بلیٹن کے اہم موضوعات یہ ہیں۔ Our vision is one of peace, security and prosperity in this region and all throughout the world. جو انکوائری ہو رہی ہے وہ ڈان لیکس کے ایشو سے منسلک ہے۔ عمران خان اسی شاخ کو کاٹ رہا ہے جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا اور آگ سے کھیل رہا ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ بلیٹن میں کھیل اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے بھی بہت کچھ شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ آج امریکی صدر نے سعودی عرب میں خطاب کیا۔ انہوں نے مسلمان ممالک سمیت پوری دنیا کو دہشت گردی کے خلاف متحد ہونے کا مشورہ بھی دیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو سب خدا کو جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ مداخلت نہیں، تعاون پر یقین رکھتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ سب کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ اپنا نظام زندگی دوسروں پر مسلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ دنیا میں تمام مذاہب کے ماننے والے امن اور سکون کی زندگی گزاریں۔ امریکی صدر نے ایران پر بھی تنقید کی اور کہا کہ دہشت گردوں کی فنڈنگ سے کچھ بہتر نہیں ہوگا۔
امریکہ عرب اسلامک سربراہ اجلاس سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ خطے میں ترقی کے لیے انتہا پسندی کا خاتمہ ضروری ہے، امن کے لیے نئی شراکت داریوں کی جانب بڑھنا ہوگا۔ Working alongside another beloved leader. ضرورت اس بات کی ہے کہ شدت پسندی، دہشت گردی اور عدم برداشت کے خلاف لڑائی میں تمام ممالک جن میں عرب دنیا شامل ہے وہ اپنا کردار ادا کریں، انتہا پسندی کے خلاف لڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور موجودہ اور آئندہ نسلوں کو اس افریط سے نجات دلائیں۔ Your father would be very, very proud. انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنا نظام زندگی دوسروں پر مسلط نہیں کرے گا، چاہتے ہیں آئندہ نسلیں نفرت سے آزاد ماحول میں پروان چڑھیں۔ اجلاس میں شریک ممالک کو شراکت داری کی پیشکش کرتا ہوں۔ میں اجلاس کے شرکاء کو امریکی عوام کی جانب سے محبت اور دوستی کا پیغام دیتا ہوں۔ ہم آج سے نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں، خطے میں ترقی اور امن کے لیے نئی شراکت داری کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شرکاء کو یقین دلایا کہ امریکی عوام کی جانب سے وہ محبت اور دوستی کا پیغام دیتے ہیں۔ آج سے نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں، تمام مسلم ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ امن اور خوشحالی ہمارا ویژن ہے۔ اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دہشت گرد بربریت کا پرچار کرتے ہیں۔ امریکہ دنیا میں امن چاہتا ہے، جنگ نہیں۔ انتہا پسندی کے خلاف جنگ کا مقصد کسی مذہب کو نشانہ بنانا نہیں۔ In the central part of the Islamic world. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تاریخی تعلقات ہیں، سعودی فرمانروا کی بہترین میزبانی پر ان کا مشکور ہوں۔ شاہ سلمان نے دہشت گردی کے خلاف مسلم ممالک کو متحد کیا۔ امریکی صدر کے خطاب سے قبل سعودی فرمانروا کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ ایران دیگر ممالک کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ داعش سمیت تمام دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اسی مقصد کے لیے فوجی اتحاد قائم کیا ہے۔ امریکہ عرب اسلامک سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے کہا کہ دنیا کو شیطانی قوتوں سے لڑنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ کچھ بھٹکے ہوئے مسلمان اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اسلام کسی بے گناہ کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ کچھ بھٹکے ہوئے مسلمان اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں۔ شیطانی قوتوں سے لڑنے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ داعش سمیت ہر قسم کی دہشت گردی سے نمٹیں گے۔ فوجی اتحاد کی تشکیل بھی اسی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی اور فلسطینی تنازع حل کرنے اور شام کا مسئلہ شامی عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اسرائیلی اور فلسطینی تنازع اب حل ہو جانا چاہیے۔ شام کا مسئلہ شامی عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے تاکہ خطے میں استحکام ہو اور شرپسند قوتوں کو پھیلنے کا موقع نہ مل سکے۔ سعودی شاہ کا کہنا تھا کہ ایران ماضی میں ایک پرامن ملک تھا، تاہم اب ایسا نہیں ہے۔ یمن سمیت کئی ملکوں میں ایران مداخلت کرتا ہے۔ سعودی عرب بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے اور سعودی عرب ہر لحاظ سے ایرانی عوام کا احترام کرتا ہے، لیکن یمن سمیت کئی ملکوں میں ایران مداخلت کرتا ہے۔ ایران ماضی میں ایک پرامن ملک تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ سعودی فرمانروا کا کہنا تھا کہ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ بدی کی طاقتوں سے لڑنا ہماری شرعی اور ریاستی ذمہ داری ہے۔ اور ناظرین، آج نیوز کے نمائندے شوکت پراچا اس وقت عرب اسلامک امریکن سمٹ میں موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ شوکت، بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب خطاب کیا تو کون سے اہم نکات تھے جن پر زور دیا گیا ان کی جانب سے؟ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ مسلم دنیا کے ساتھ پہلا انٹریکشن تھا۔ انہوں نے واضح طور پر باتیں کی ہیں۔ انہوں نے پہلی بات کی ہے کہ ہم دنیا میں دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو ممالک دہشت گردی اور دہشت گردوں کی فنڈنگ کرتے ہیں، انہیں پناہ گاہیں دیتے ہیں، وہ ممالک اپنی سرزمین دہشت گردوں پر تنگ کر دیں۔ دوسرا، انہوں نے ایران کے حوالے سے واضح طور پر آج سعودی عرب میں کھڑے ہو کے کہہ دیا ہے کہ ایران شام میں، عراق میں
और इराक से लेके यमन तक दहशतगर्दी की परवरिश करता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तीसरी इम्पोर्टेंट बात आज सदर ट्रंप ने इन मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के सामने ये की है कि वो खुद तो सऊदी अरब में खड़े हैं, वो फिर यहाँ से यरूशलेम जाएंगे, फ़लस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान वो मुलाकातें करेंगे और फिर रोम जाएंगे। अगर तीन बड़े मज़हब आपस में मिल जाएं तो दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सकता है। शौकत, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी सदर के खिताब से कबल सऊदी फरमानरवा का अपने खिताब में कहना था कि ईरान ममालिक के मामलात में मदाखलत करता है जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दाइश समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा चाहते हैं। इसी मकसद के लिए फौजी इत्तेहाद कायम किया गया है। सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए शुरका चंद लम्हों के फर्क से एक के बाद एक करके आते रहे। शाह सलमान ने एक एक मेहमान का खुद इस्तकबाल किया। उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ से बहुत गर्म जोशी से मुसाफा किया। जब फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास पहुंचे तो शाह सलमान उनसे खासी देर तक सरगोशी करते रहे। बांग्लादेशी वजीर आजम से गुफ्तगू दूसरों के मुकाबले में कुछ तवील थी। सबसे आखिर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आए। शाह सलमान उन्हें लेकर हॉल की तरफ बढ़ गए। नाज़रीन, इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों का सऊदी फरमारवा ने खुद इस्तकबाल किया और जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए तो शाह सलमान ने उनसे बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से मुसाफा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अहलिया मिलानिया और बेटी इवानका सऊदी अरब के 2 रोजा दौरे पर हैं, जहां दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी शाही महल में उनके एजाज में शानदार तकरीब हुई। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और अमरीकी सदर ने तलवारें थामकर रिवायती रक्स किया। अमरीकी वजीर खारजा रिक्स टिलरसन और कॉमर्स सेक्रेटरी विल्बर रोज भी रिवायती रक्स का हिस्सा बने। डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया मिलानिया दूर खड़ी रक्स से महजूज होती रहीं। अमरीकी सदर के खानदान के लिए रखी गई एजाजी तकरीब में मजे मजे के खानों का भी एहतमाम किया गया और जब अमरीकी सदर अहलिया बाएं हाथ से कहवा पीने लगे तो सऊदी शाह ने उन्हें दायां हाथ इस्तेमाल करने का कहा। सऊदी फरमारवा की गुजारिश पर अमरीकी सदर और अहलिया ने अमल किया और दाएं हाथ से कहवा नोश किया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में कत्ल किए जाने वाले तालिब इल्म मशाल खान का स्वाबी में चहलुम हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मशाल के वालिद कहते हैं कि स्वाबी में सूबाई और वफाकी वज़ीर तालीम ने उन्हें पूछा तक नहीं। फनकारों को पकड़ा गया है, हुकूमत हिदायतकारों को भी गिरफ्तार करे। मकतूल तालिब इल्म मशाल खान का चहलुम सवाबी में उनके आबाई गांव ज़ैदा में लोया जिरगा सवाबी के ज़ेर एहतमाम हुआ। लोया जिरगा और मशाल के वालिद की तरफ से मशाल की कब्र पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख्वानी की गई। मशाल की कब्र पर मुख्तलिफ शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद पहुंची, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मशाल खान के वालिद का कहना था कि मशाल को कत्ल करने वाले हिदायतकारों को भी गिरफ्तार किया जाए। हमारा मुतालिबा ये है कि इसमें वो लोग भी शामिल तफ्तीश की जाए जो वो मास्टरमाइंड है, और ये मुतालिबा मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अदालत में भी किया था। उनका कहना था कि इस वाक़े के बाद तलबा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और उनकी बेटियां अभी तक तालीमी इदारों को नहीं गईं। एक तरफ तो मेरा बेटा मशाल जो है ना वो कत्ल किया गया, लेकिन उस दिन से 13 अप्रैल से
جو ہے نا ابھی تک جو میری بچیاں ہے وہ مطلب یہ اسکول یا یونیورسٹی دی گئی ہے۔ مشال خان کی بہن نے حکومت سے سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری تعلیم کے لیے سیکیورٹی دے دے اور ہمیں جو ہے تو وہ اچھی تعلیم دلا دے۔ ثوابی لوئے جرگے نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مشال کے ورثہ کو شہید پیکج دیا جائے۔ مشال خان کے چہلم کے موقع پر منعقدہ جلسہ بدنظمی کا شکار ہو گیا۔ پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے کارکنان کی آمد پر شرکاء لڑ پڑے۔ ثوابی میں لویا جرگہ کے زیر اہتمام مشال خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فٹ بال گراؤنڈ میں جلسے کا اہتمام کیا گیا، جو اس وقت بدنظمی کا شکار ہو گیا جب پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکنان پنڈال میں داخل ہوئے۔ مردان امن جرگے کے چیئرمین سید کمال شاہد نے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اراکین کی آمد پر اظہار برہمی کیا اور کہا کہ مشال خان کے قتل میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کارکنان نامزد ہیں، جس پر دونوں جانب سے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ایف آئی اے کی جانب سے سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف بیان بازی پر پی ٹی آئی کارکنان سے تفتیش کی گئی، جس پر انصافی قیادت بھی میدان میں آ گئی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ گرفتار کارکنوں کو رہا نہ کیا گیا تو سڑکوں پر آ کر احتجاج کریں گے۔ شاہ محمود قریشی بولے، اشارہ یہ مل رہا ہے کہ ڈان لیکس ایشو پر بات کرنے کی وجہ سے کارکنوں کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر بیان بازی پر ایف آئی اے کی کارروائی کی خبر پر عمران خان نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے گرفتار کارکنوں کو رہا نہ کرنے پر سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے دی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پر کارکنوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جانی چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز پہنچے۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ تحقیقات ضرور کریں، لیکن اگر بے قصور ہے تو رہا کر دیں۔ اشارہ تو یہی مل رہا ہے کہ یہ جو انکوائری ہو رہی ہے وہ ڈان لیکس کے ایشو سے منسلک ہے۔ دیکھیے، ڈان لیکس کے ایشو پر بھی ہم کیوں بولے؟ ہم اس لیے بولے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کھلاڑیوں کو بھی مشورہ دیا کہ وہ سوشل میڈیا پر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اور ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق کا کہنا ہے کہ عمران خان کی وجہ سے ہمیشہ جمہوری نظام کو نقصان پہنچا۔ عمران خان جس چاک پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ عمران میاں نواز شریف صاحب کی مخالفت میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ انتقام اور نفرت کی پٹی چڑھ گئی ہے، اور جب وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ان کے اس قدم سے ملک کے جمہوری نظام کو خطرہ پہنچ سکتا ہے یا وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ ادھر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم وفاق کو کمزور کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے بڑی محنت سے کلبھوشن کو پکڑا، بھارت نے دباؤ ڈال کر اور ڈپلومیٹک چینل استعمال کر کے بین الاقوامی عدالت میں ہمارا کیا حشر کیا۔ کلبھوشن کے معاملے پر ہم بری طرح ناکام ہو گئے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہی نہیں ہے۔ وہ سکر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ محنتوں کے بعد، بڑی جدوجہد کے بعد، بڑی جستجو کے بعد ہندوستان کے ایک سرونگ آفیسر کو پکڑ کے ہاتھ میں دیا، ہم ناکام ہوئے اس کو، ہم اس کو ایکسپلائٹ کرنے میں دنیا میں ناکام ہوئے۔ انڈیا نے اپنے پریشر دے کے اپنی فارن پالیسی کے تھرو ڈپلومیٹک چینل یوز کر کے آپ نے دیکھا کہ کورٹ آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیا ہمارا اثر کیا۔ حکومت نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی، کوئی پلان نہیں کیا، جہاں تک یون میں نواز شریف کے نام تک نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ ایک بہت بڑے سوالات ہیں، یہ میرے پاس بھی ہیں، دوسروں کے پاس بھی ہیں، تیسروں کے پاس بھی ہیں۔ ناظرین، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے، مگر گراں فروشوں نے کھانے پینے کی اشیاء کے نرخ آسمان پر پہنچا دیے ہیں۔ مہنگائی کی لہر اتوار بازاروں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ رمضان المبارک کے قریب آتے ہی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ عام مارکیٹ تو اپنی جگہ، صارفین کے لیے لگائے جانے والے سستے بازاروں میں بھی اشیاء خوردنوش، خاص طور پر پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا اتوار بازار کے بارے میں جو ہے وہ ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، یار یہ جو ہے وہ غریب لوگوں کا بازار ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ سستی چیزیں لوگوں کو ملیں گی، اس حوالے سے کوئی اسپیشل ریلیف نہیں ہے۔ یہ سستے بازار بنائے جاتے ہیں، لیکن یہاں ہر چیز کے دو ریٹس، تین ریٹس رکھے جاتے ہیں۔
اول درجہ دوم درجہ اور سمجھ نہیں آتی کہ اول والا کون سا دوم والا کون سا. رمضان شریف کی آمد سے قبل افطار کے لازمی جزو کھجور کی قیمتوں میں اضافے پر صارفین نالا نظر آئے. ایک کھجور یا جو جس کے ساتھ روزے کی افطاری کرنی ہوتی ہے لیکن وہ بھی غریب بندے کی پہنچ سے بہت دور ہے. رمضان میں ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ روزہ کھجور سے افطار کرے، لیکن رمضان کے مہینے سے قبل ہی اس کی جو قیمتوں میں اضافہ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر قیمتیں ابھی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں تو ماہ رمضان میں تو خریداری ہی مشکل ہو جائے گی. کھجور کی قیمتوں میں اضافہ افسوسناک ہے، اس لیے انتظامیہ توجہ دے. رمضان المبارک میں جو کھجور ہوتی ہے وہ ہر دسترخوان کی زینت ہوتی ہے، پر رمضان المبارک سے قبل ہی ان کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہے کہ عوام پریشان ہے. صارفین نے شکوہ کیا ہے کہ عام استعمال کی چیزوں کی قیمتیں کم کر بھی دی جائیں تو معیار نہیں ہوتا. انتظامیہ کو زبانی جمع خرچ کے بجائے ریلیف فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے. بریک کے بعد آگے دیکھیے گا. وڈیرے گھر کب جائیں گے، فاروق ستار نے بتا دیا. اور سندھ بند ہو جائے گا، مصطفیٰ کمال نے خبردار کر دیا. ویلکم بیک اگین. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان سندھ کے حقوق کے لیے سڑکوں پر آ گئی ہے. فاروق ستار کہتے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد میں مل کر ریلی نکالیں گے تو وڈیرے گھر چلے جائیں گے. حیدرآباد میں ایم کیو ایم پاکستان کے حقوق ریلی کا آغاز سٹی گیٹ سے ہوا. ریلی سے خطاب میں فاروق ستار نے کہا کہ حقوق کے لیے پہلی ریلی کراچی سے نکلی، آج حیدرآباد سے نکل رہی ہے. کراچی اور حیدرآباد مل کر ریلا نکالیں گے تو انشاءاللہ سندھ کے وڈیرے پھر گھر جائیں گے. وزیر اعلیٰ ہاؤس ایم کیو ایم کے وزیر اعلیٰ کے لیے خالی ہو گئے. انہوں نے وڈیروں پر بھی خوب تنقید کی. جب موسم کی گرمی مہربان ہو سکتی ہے تو جو سندھ کے وڈیروں کے دماغ کی گرمی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ایک ریلی بلکہ ریلا کراچی میں نکلا. آج دوسرا ریلا حیدرآباد میں نکل رہا ہے. فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ریلی پانی، نکاسی آب، بجلی، بے روزگاری اور صحت کے مسائل کے حل کا آغاز ہے. ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کوہ نور چوک پر اختتام پذیر ہوگی. اور مجلس وحدت المسلمین کے رہنما علامہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ استحکام پاکستان کے لیے تمام صوبوں کے باشندوں کو مساوی حقوق دیے جائیں. عوامی حقوق کے لیے جد و جہد جاری رہے گی. مجلس وحدت مسلمین کے تحت کراچی کے نشتر پارک میں استحکام پاکستان و امام مہدی کانفرنس خطاب میں MWM کے رہنما ناصر عباس جعفری نے کہا کہ 70 سال سے گلگت بلتستان کے عوام اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں. گلگت کو صوبے کی حیثیت تو دے دی لیکن حقوق نہیں دیے گئے. انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام باشندوں کو مساوی حقوق دے کر ہی ترقی ممکن ہے. انہوں نے کہا کہ بجلی، گیس اور پانی سمیت دیگر سہولتوں کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. کانفرنس سے مولانا امین شہیدی، مولانا حسن ظفر نقوی اور دیگر علماء نے بھی خطاب کیا. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. مجلس وحدت المسلمین کے تحت کراچی کے نشتر پارک میں استحکام پاکستان اور امام مہدی کانفرنس جاری ہے. کانفرنس کی تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے صفدر عباس سے. صفدر بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ بالکل، مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے کراچی کے نشتر پارک میں سے پہلے 3 بجے سے اب تک استحکام پاکستان و امام مہدی کانفرنس جاری ہے، جس میں مجلس وحدت مسلمین کے مختلف علماء کرام نے خطاب کیا. مرکزی خطاب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کیا. اپنے خطاب میں انہوں نے پاناما کیس کا بھی ذکر کیا اور وزیر اعظم نواز شریف سے فوری استعفے کا مطالبہ کیا. اس کے علاوہ راجہ ناصر عباس نے اپنے خطاب کے دوران لاپتہ افراد کا بھی ذکر کیا. ان کا کہنا تھا حکومت لاپتہ افراد کی بازیابی میں اب تک ناکام ہے. اگر لاپتہ افراد
साथ फौजियों को बाजियाब ना हुए तो मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। देखो उलमा किराम ने अपने खिताब में यहाँ पर इस्तेकामा पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की। उनका कहना था कि पूरे सूबों को, तमाम सूबे के बाशिंदों को मसावी हकूक दिए जाएं। जब तक तमाम सूबे के रहने वालों को मसावी हकूक नहीं दिए जाएंगे पूरा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। जी बहुत शुक्रिया सफदर आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की, जिनका कहना है कि लोग तंग आ चुके हैं। पानी, बिजली और बच्चों की तालीम के लिए अब कराची वाले पूरा सिंध बंद कर देंगे। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस मौके पर मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा नवाब राशिद ने PSP में शमूलियत का ऐलान भी किया। बात है उसके ज़ेर ज़बर से भी हम पीछे नहीं हटेंगे, आखिरी सांसों तक उसके ज़ेर ज़बर से भी पीछे नहीं हटेंगे। शार फैसल बंद होने पे जो लोग परेशान हो गए, अब उनको तैयारी करनी चाहिए। कराची बंद होगा, पूरा कराची बंद करेंगे कराची के लोग, पूरा सिंध बंद करेंगे सिंध के लोग। अपने पानी के, अपनी बिजली के, अपने बच्चों की पढ़ाई के दवाओं से हम दस्तबरदार नहीं हो सकते, अपने 16 पॉइंट से दस्तबरदार नहीं हो सकते। मज़ीद अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।